دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ جو انسان ہر معاملے میں صرف اپنا ہی نفع اور نقصان سوچے وہ کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایسا انسان خود غرض، مطلب پرست اور منافق کمینہ ہوتا ہے، اور وہ ایسا زہریلا ہوتا ہے کہ جس کے زہر کے اثر سے اس کے اپنے سگے والدین بھی بچ نہیں سکتے۔ وہ ان کو بھی اپنے نفع کے لیے اور اپنے نقصان سے بچنے کے لیے استعمال کر لیا کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو وہ اتنا بڑا ظالم بن جاتا ہے کہ کوئی مظلوم و مجبور و مقہور، کمزور، لاچار، بے بس اور بے کس بندہ بھی اس کے اس ظلم کی اور اس کے اس ہوس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور پھر اس پہ ایک ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب وہ اپنے نفع اور نقصان کی خاطر اپنے خدا اور معبود کو بھی فراموش کر بیٹھتا ہے۔ اگر اصل فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اصل نقصان سے بچنا چاہتے ہو، تو اپنے نفع اور نقصان کو رب کے احکامات کے تابع کرو، مخلوق خدا پہ ترس کھاؤ، اور اپنے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کو سمجھو۔ انسانیت کے خدا نے کہا کہ اس زندگی کے اندر تم میری مان کے آؤ تو اس زندگی کے اندر تمہاری ہر بات کو مانا جائے گا اور تمہاری ہر چاہ کو پورا کیا جائے گا۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل بڑا میٹھا ہے۔ یہ صبر سکسیس اور کامیابی کی ضمانت اور کنجی ہے۔ مظلوم کا صبر رب کی عدالت میں ظالم کے خلاف ایک مقدمہ ہے جس میں کامیابی کی گارنٹی ہے۔ احکامات ربانی، اطاعت الہی، امتحانات خداوندی اور اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں پہ صبر رضائے الہی اور جنت کا دروازہ ہے۔ میدان جہاد میں مجاہد کا صبر غازی بننا یا شہید بننے کا پروانہ ہے۔ غرض یہ کہ صبر کا بیج جتنا ہی کڑوا ہے اس سے 10 گنا صبر کا پھل میٹھا ہے۔ کبھی کبھی آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے ڈوبتا ہے، اس لیے خود بھی لمٹس میں رہیے اور دوسروں کو بھی لمٹس میں رکھیے۔ لمٹس کو کراس کرنے کی کسی کو اجازت مت دیجیے۔ اچھائی کا جواب ہر بار اچھائی سے دیجیے، ہو سکے تو دگنا چگنا بلکہ 10 گنا دیجیے، مگر برائی کا جواب ہر بار اچھائی سے مت دیجیے۔ اگر بات آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی عزت پہ آ جائے، آپ کے امن و امان، آپ کے جان و مال کی حفاظت، آپ کے ایمان پہ بات آ جائے تو ہمت کیجیے، اس کے ساتھ مقابلہ کیجیے۔ یہاں پر خاموشی اور شرافت آپ کو نہیں بلکہ آپ کی عزت، آپ کے امن و امان، آپ کی مال اور آپ کے ایمان کو لے ڈوبے گی۔ ان چاروں صورتوں میں اگر آپ ان چیزوں کی حفاظت کرتے کرتے مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو میرے پاک نبی نے فرمایا کہ آپ کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کر کے میرا رب شہید لکھے گا۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو تو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہوتی ہیں، میت کو تو لوگ راستہ دیتے ہیں۔ کسی کے چہرے کا مذاق اڑانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ تصویر میں نہیں
مصور کی کاریگری میں نقص نکال رہے ہیں اور تخلیق خداوندی کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور یہ معمولی سمجھا جانے والا گناہ اگر غور کیا جائے تو دراصل یہ ایک بھیانک جرم ہے کہ جو قرآن مقدس کی ایک آیت کی مخالفت کرتا ہے جس میں میرے رب نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے انسان کو اچھی ساخت اور اچھی بناوٹ کے اندر، بہترین بناوٹ کے اندر پیدا کیا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ اللہ نے جو صورت اس کو بہترین لگی اس بہترین ساخت اور صورت کے اندر انسان کو بنا دیا۔ اللہ کہے کہ میں نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا اور انسان اس کا مذاق اڑائے تو سمجھو کہ بات کہاں پہ جا کے پہنچ جاتی ہے۔ او مسلمان انسان، ذرا سن تو صحیح میرا نبی کیا کہتا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا ینظر الی صورکم واجسادکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تمہاری صورتوں اور جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اعمال اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ اس میں خلوص کتنا ہے، اس میں اچھی نیت کتنی ہے، اللہ کی رضا کتنی ہے، عشق مصطفیٰ کتنا ہے۔ ہاں یہ اصل چیز ہے، اس پہ توجہ کرو۔ میرا رب کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ میرے نزدیک معزز انسان وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہت سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم طعنہ زنی، عیب جوئی، غیبت اور چغلی جیسے عظیم گناہوں میں ملوث ہو کر اپنی زبان، اپنے اخلاق و کردار اور اپنے اعمال نامے کو سیاہ کر بیٹھتے ہیں۔ تو پھر کسی شاعر نے کیا خوب کہا، دوسروں کی آنکھ میں تجھے تن کا بھی آتا ہے نظر، اے غافل اپنی آنکھ میں اتنا بڑا شہتیر تو دیکھ۔ اور اسی بات کو میرے رب نے بیان فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کے ترجمے کے اندر شاعر مشرق و مغرب نے کہا تھا اپنے شعر کے اندر کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود نہ ہو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ اسی گھمنڈ نے 6 کروڑ سال اللہ کی عبادت کرنے والے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ اسی غرور و تکبر نے فرعون کو دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ طاقت کے اسی نشے نے قارون کو اپنے خزانوں سمیت زندہ زمین میں دھنسا دیا تھا۔ اسی بدمستی میں شداد اپنے ہی محل کے دروازے کے اوپر ہلاک ہو گیا تھا۔ اسی غرور و تکبر نے ابو جہل کو جہنم کا ایندھن بنا دیا تھا۔ اسی ضد و عناد نے مدینہ کے یہودیوں کو میرے پاک نبی کا گستاخ بنا دیا تھا۔ اسی وجہ سے تو شیخ سعدی کہتا ہے تکبر مکن زینہار اے پسر، ہاں میرا رب کہتا ہے کہ تکبر میری چادر ہے،
خبردار، جس نے میرے اس چادر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، میں اس کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دوں گا۔ اللہ ہم سب کو اس تکبر والی لعنت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔